بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ فیصل ووڈا ایک پیج پر جو ہے وہ نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ آج ہم نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ فیصل ووڈا ہمیں ایک پیج پر جو ہے وہ نظر آئے، بانی PTI کے حوالے سے بھی اور جو عدلیہ کے بعض جج صاحبان کے حوالے سے خدشات اور تحفظات ہیں، یا جو ایک رونا رویا جا رہا ہے خفیہ اداروں یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا۔ باتیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جس کا آج ذکر کیا فیصل ووڈا نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں۔ بڑی دھواں ان کی پریس کانفرنس تھی، وہ کھل کر آج سامنے آئے اور انہوں نے تو یہ واضح کہا، جو ان کے چیدہ نکات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر میں گورنر سندھ اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی بات کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ہم ان پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے۔ اداروں کو نشانہ بنانا بند کیا جائے، اگر فوج نہیں ہوگی تو پھر پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ جن کے پاس اداروں کی مداخلت کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں تو پیش کریں، پردوں کے پیچھے نہیں، کھل کر بات کریں۔ پھر یہ بھی کہہ دیا فیصل ووڈا نے کہ جناب میرے پاس بہت سے جو شواہد ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس کئی راز موجود ہیں، بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، اور انہوں نے ایک معزز جج کا نام بھی لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ڈر سے بغیر پگڑیاں اچھالے جج صاحبان فیصلے کریں، اور الزامات کے اگر ثبوت نہیں ہیں تو پھر سوالات اٹھیں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہا کہ وہ تاریخی فیصلے کرنے والے جج ہیں اور ان سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی، انہوں نے تاریخی فیصلے کیے ہیں، تاریخ ان کو یاد رکھے گی، قانونی طور پر وہ سخت آدمی ہیں اور صرف شاہ سرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے۔ جو اصول مجھ پر لاگو ہیں تو سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ جن پر الزامات لگے ہیں باشمول انٹیلیجنس ادارے، ان سب کے ثبوت جو ہیں وہ فراہم کیے جانے چاہیے۔ بہت پھر انہوں نے بات کی اسٹے آرڈر کی کہ کئی کیسوں کے فیصلے جو ہیں ان کے میں امتناعی آ جاتا ہے، سستی روٹی کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ججز کے قلم میں بڑی طاقت ہے، اداروں کو نشانہ بنانا بند کیا جائے، پردوں کے پیچھے بیٹھ کر نہیں، کھل کر بات کریں۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، شواہد بھی موجود ہیں۔ 46 سال بعد ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی، زرداری کو 14 سال جیل، قانون کس کے تحت رکھا گیا، نواز شریف کو پیسے نہ لینے پر نااہل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بانی چیئرمین کی چلتی حکومت کو چھٹی کے روز عدالت کھول کر گرا دیا گیا۔ یہ وہ تمام سوال ہیں جن کے عوام جواب پوچھنا چاہتی ہے۔ جج دوہری شریعت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ ایک رکن پارلیمنٹ دوہری شریعت نہیں رکھ سکتا تو جج کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے جج کو یہ بھی کہا کہ اگر دوہری شہریت حلال ان کے لیے حلال ہے تو ہمارے لیے حرام کیوں ہے؟ یہ ان کی موٹی میں نے آپ کو ان کی پریس کانفرنس ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر سندھ کامران ٹسوری کو سنا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ عدلیہ بھی ان سارے معاملات کو، جس وقت ملک کے معاملات ہیں اس کو دیکھے۔ انہوں نے فضل الرحمان کو بھی ٹارگٹ کیا
کہ وہ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، سعودی سرمایہ کاری، خلیجی ممالک کی حالات بہتر ہو رہے ہیں، IMF کے ساتھ نئے پروگرام پہ بات ہو رہی ہے، اور ایسے میں مولانا فضل الرحمان جناب ملک میں نئے الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں، احتجاجی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور اداروں کی مداخلت نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی فوج کے بغیر انتخابات کرائے جائیں۔ تو یہ انہوں نے کامران ٹیسوری نے کہا کہ یہ روش جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جب ملک آگے بڑھ رہا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جب ملک آگے، آج دیکھیں نا سٹاک مارکیٹ آج 75,000 پہ چلی گئی، 75,000 پوائنٹ پہ چلی گئی، تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک خوشائند بات ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس نے اچھا نہیں کیا، وہ اچھا برا ہے، میں طاقتور ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، سیکھنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اور ہر جگہ پہ ہمارے ہاں چاہے وہ عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہے، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایون کہ ہمارا ادارہ ہے، صحافت ہے، وکالت ہے، اس میں سب میں ہوتی ہے غلطیاں، کرتے ہیں لوگ غلطیاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ ان غلطیوں سے سیکھ کر اصلاح نہ کریں اور بار بار وہ غلطیاں کریں، اس سے پھر نظام متاثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آ جائیں بلاول بھٹو کی طرف۔ آج انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی جی ان کی PTI کی، ان کی سیاست کو انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کی سیاست کو جھوٹ اور منافقت قرار دیا، اور کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف اس وجہ سے کہ فوج ان سے بات کرے، فوج ان کے دباؤ میں آئے اور فوج ان کو دوبارہ اقتدار میں لائے۔ وہ کہتے ہیں یہ سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ان کے پہلے بوٹ پکڑ کر پاؤں پکڑ کر آئے تھے، تو اب بھی ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں جی فوج مداخلت نہ کرے، دوسری طرف اسی فوج کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیا کیا بات، انہوں نے کہا یہ ان کی منافقت ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ تو یہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تنگ آ گیا، تھک گیا، وہ کہتا ہے مجھے چھڑاؤ، مجھے رہا کرو۔ ویسے تو آج وہ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن باہر وہ پھر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ اور ان کے اوپر بڑے کیسز ہیں۔ تو یہ اب سارے سلسلے جو ہیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن والوں نے ہنگامہ بھی کیا، گو زرداری گو کے نعرے بھی لگتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے بغاوت کی۔ آج کھل کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، ثانیہ 9 مئی فوجی قیادت اور اس وقت کی حکومت کے خلاف بغاوت تھی، اور ناکام بغاوت تھی، اور آئندہ بھی جو کچھ کرے گا، جو ایسی کوشش کرے گا اس کو ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہر چیز کا جو اٹھو الزام لگا دو فوج کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اپنی غلطیوں اپنی بلنڈرز کا بھی ذمہ دار ان کو ٹھہرا دو۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کا ختم ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کی، انہوں نے کہا جی کہاں بے نظیر بھٹو کی شہادت، کہاں ثانیہ 9 مئی، ان کو آپس میں کیسے ملاتے ہو؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پر بھی تو دفاعی اور فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے گئے تھے، تم لوگوں نے تو جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا، اور سزائیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی سوالات اٹھائے کہ کیوں نہیں ان لوگوں کو سزائیں ہوتی، سزائیں ہونی چاہیے، بالکل جن لوگوں نے یہ کیا ہونی چاہیے۔ تو بھائی اگر تمام ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، ایک صوبے کا گورنر اور پھر ایک منتخب نمائندہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کو سمجھا جانا چاہیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقید، اس سے حل نہیں ہوگا۔ جو بات ہے کھلے پردوں کے بجائے باہر آئیں، کھل کر کریں، اب اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کریں، عوام خود جان لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔